اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے آج کی اس نشست کے لیے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آپ کے لیے تلاوت کیا ہے۔ جناب سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں خراج عزت پیش کرنے کے لیے آج کی اس نشست میں بھی ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ تو آئیے آج کی نشست کے لیے ہم جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سماعت کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنابی شہزادی محترمہ کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تجھے اللہ نے ایسا کر دیا ہوا ہے، اب اللہ کی عطا ہے آپ کے نام۔ جی حضور ابا جی کیسا کر دیا ہے؟ کہا کہ جب جس پر آپ راضی ہو یا جب آپ راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب آپ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے کسی ماحول کے لیے یا کسی بندے کے لیے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور آپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جناب زہرا پاک کی خوشنودی حاصل کر کے رسول اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب میں اگلا جملہ یوں نہیں کہنے لگا ہوں جناب زہرا کو ناراض کر کے تو رسول اللہ کی ناراضگی بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ کوئی مطلوب ہے، یہ کوئی مقصود ہے کہ ہم کہیں؟ ہاں یوں ہے کہ ڈرانے دھمکانے والے انداز میں ہے۔ پہلا جملہ تو طلب میں ہے کہ آپ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر کے اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر آنکھیں شانکیں دکھائیں جناب زہرا کے خاندان والوں کے لیے، جناب زہرا کے شہزادوں کے لیے، جناب زہرا کے شوہر نامدار کے لیے کوئی اگر آنکھیں شانکیں دکھائیں، اگر بیٹوں کو کوئی آنکھیں دکھاتا ہے تو ماں ناراض نہیں ہوتی ہے؟ کوئی سوچنے والی فوری سی بات ہے۔ اگر اچھی بیوی ہو، با وفا بیوی ہو، تقوی دار بیوی ہو، اور اس کا خامند بھی تقوی دار ہو، با وفا ہو، تو اچھی بیوی کے خامند کو کوئی بندہ گھورے تو کیا بیوی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ لہذا میں نے احساس بتانا چاہا ہے کہ جناب علی کو اگر کوئی گھورے گا نا لہجوں میں یا نظروں میں یا تحریروں میں یا فتووں کے اندر یا قلم کے اندر تو جناب زہرا ناراض ہیں، اور جب جناب زہرا ناراض ہے تو سیدھی ناراضگی ادھر چلی گئی ہے رسول پاک علیہ السلام کی طرف، اور وہاں سے سیدھی اوپر چلی گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو لہذا ہمیشہ آپ کو رائے یہی دی ہے، سمجھایا بھی یہی ہے، بار بار تلقین بھی یہی کی ہے، تاکید بھی یہی کی ہے کہ چلو ٹھیک ہے آپس میں بھی ناراضگیاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو جاتی ہیں نا تو کوئی ایمان اور کفر کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جناب زہرا، جناب علی المرتضیٰ، جناب حسنین کریمین، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ناراضگی مول لینے کا سیدھا معنی اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ کدھر جاتا ہے یہ ہر مسلمان کو سمجھ آنے والا عنوان ہے۔ تو الغرض میں اس پر آپ کو ایک معروف رائٹر ہے قدرت اللہ شہاب، کہیں نہ کہیں جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ نام پڑھا ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک سفر طے کیا، وہ آپ بیتیاں لکھتے رہتے ہیں، یہ رائٹرز ہوتے ہیں اپنی آپ بیتیاں لکھتے ہیں، ہمیں تو کوئی شوق ہی نہیں نا اس طرح کہ آپ بیتیاں لکھنے پر ٹائم ضائع کریں ہمارا تو یہ عنوان ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ بیتی ہماری بھی کیا آپ بیتی ہونی ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں اچھے اچھے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں اور برے برے واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا شوق نہیں ہے۔ ہم ساری آپ بیتیاں قرآن پاک کی پڑھنے والے لوگ ہیں، ساری آپ بیتیاں حدیث پاک میں پڑھنے والے لوگ ہیں، اپنی ذاتی آپ بیتیاں لکھنے کا نہ شوق ہے تو نہ پڑھنے کا شوق ہے۔ لیکن باہر کیا قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میں ایک بار سفر طے کیا، تو سفر طے کرتے کرتے میں ایک گاؤں پہنچا، تو گاؤں کی مساجد پھر آپ کو پتہ ہے، مساجد تو مساجد ہیں لیکن گاؤں کا خطیب اور جتنا محقق دانا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے۔ تو مجھے بلکہ کبھی میں خود اپنا کہتا ہوں، مجھے کبھی کسی دیہات میں
بہت کم جانا پڑ جائے تو جمعے کا ٹائم ہو جائے، میں پھر ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہاں یہاں ان ساری مساجد میں عالم کون ہے، تاکہ میں جو جمعہ پڑھوں تو کم از کم 2 باتیں سیکھوں تو صحیح نا۔ پھر مجھے اگر اطلاع ہو جائے نا کہ یہاں سے کوئی 35 کلومیٹر دور ہے، میں کہتا ہوں 35 کلومیٹر جانا آسان ہے لیکن جمعہ ضائع نہیں کرتے، تو حدیث کو جا کر سیکھ لیتے ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں وہ مسجد میں نے ڈھونڈی تو نہ، لیکن مسجد میں داخل ہو گیا۔ خطیب صاحب کا بیان لمبا تھا، 1.5-2 گھنٹوں والا جو خطاب ہوتا ہے اس طرح کا لمبا خطاب تھا۔ تو کوئی بات ادھر سے لائیں، کوئی ادھر سے لائیں، کسی بات کو سن کر مجھے ہنسا آ جائے یہ کیا بول رہا ہے، کسی کو سن کر مجھے تعجب آ جائے۔ وہ باتیں سناتے قدرت اللہ شہاب نے کہا کہ میں نے اس خطیب کی ایک بات سنی، حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ صحیح ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک اثر سا ہوا۔ تو وہ بات یہ تھی کہ ایک عظیم الشان باپ اور ایک عظیم الشان بیٹی کی کہانی وہ کہنا چاہ رہے تھے خطیب محترم۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جناب زہرا پاک کا مقام یہ تھا، یعنی یہ کہانی تھی، مقام یہ تھا کہ اگر صحابہ کا کچھ معاملہ ہوتا تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کرتے کہ حضور منظوری فرمائیں تو ہمارا یہ کام ایسے ہو جائے، تو شفقت فرمائیں، یعنی اپلیکیشن پر سائن کروانے ہیں، دور حاضر کی زبان استعمال کریں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم اگر کسی حکمت کے پیش نظر فی الحال انتظار کرتے کہ ٹھہرو ذرا اس عنوان پر بات کریں گے بعد میں، تو صحابہ محسوس کرتے کہ معاملہ بنتا نظر نہیں آ رہا، تو وہ پھر ایسا کرتے کہ جناب زہرا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ ذرا سفارش فرما دیں، مہربانی فرمائے، کام رکا ہوا ہے، تو آپ سفارش کریں گے تو حضور ہمارا کام فرما دیں گے، جو کام بھی ہوتا۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام پھر انکار نہیں کرتے ہوتے تھے۔ کہانی خطیب صاحب نے ختم کر دی۔ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ میرے دل میں اثر سا ہوا کہ یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ واقعی یہ لگتا ہے کہ بات ایسی ہوگی کہ جناب زہرا کی بات حضور نہیں ٹالتے ہوں گے۔ تو جمعہ ختم ہوا، لوگ چلے گئے، خطیب صاحب بھی چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا مسجد میں۔ دلچسپ کہانی لگی مجھے، اس لیے آپ کی عرض کر رہا ہوں۔ تو میں نے چند نفل پڑھے، چند نفل پڑھنے کے بعد میں چند اور پڑھے، وہ جو چند اور میں نے پڑھے میں نے کہا میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں جناب زہرا کی خدمت میں۔ اور پھر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر میں نے مخاطب کیا، عرض کرتے ہوئے مخاطب کیا، جناب زہرا پاک، اے میرے اللہ پاک، آپ جناب زہرا پاک کے دل میں ڈالیں، ان کی روح کو اذن دیں کہ میں ایک معاملہ چاہتا ہوں، تو وہ اذن لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں اور وہ حضور اجازت دے دیں مجھے۔ تو وہ کام کیا تھا؟ کام میرا یہ تھا کہ یہ جو دور حاضر کی پیری مریدیاں مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں، تو میں فلانے ایک حضرت صاحب ہیں یا فلانے ایک سلسلہ ہے، تو ان کے ہاں جا کر کے تو کوئی ہدایت کا راستہ لے لوں۔ تو میں نے یہ عرض کر دی، تو میں وہ نماز پڑھی، اصالہ ثواب کیا، دعا کی، جناب زہرا پاک کی روح کو التجا کی کہ اللہ پاک ان کو آپ ارشاد فرمائیں، اذن دیں کہ روح مبارک جائیں، اور حضور سے اذن لے کر آج میں گھر چلا گیا۔ وقت گزر گیا، مجھے خیال نہ رہا کہ میں نے وہ کچھ کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا، میں نے کوئی دعا کی بھی تھی کہ نہیں کی، 6 7 8 ہفتے گزر گئے، تو مجھے بات بھول بھال گئی۔ ظاہر ہے کہ دعائیں اب آپ کو یاد نہیں کہ پچھلے جمعے کو آپ نے کیا دعائیں مانگی تھی، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ وقت گزر گیا، تو جب 6 7 ہفتے گزرے تو میری ایک بھابھی رہتی تھی جرمنی، تو اس نے مجھے خط لکھا اور خط کے اندر کہا کہ رات کو مجھے جناب زہرا کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ قدرت اللہ شہاب کو بتا دے کہ ہم نے آپ کی عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے جو کچھ آپ چاہتے ہو اس کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے میں پورا ہفتہ کمرے سے باہر نہ نکلا، میں بار بار خط پڑھتا اور پھر میں اپنے آپ سے کہتا ہوں قدرت اللہ تو بھی کیا ہے ہوئے، تجھ سے تو تیرا ذکر اچھا ہے کہ حضور کی محفل میں تو ہو رہا ہے نا، تجھ سے تیرا خیال اچھا ہے کہ حضور کی محفل میں تو ہو رہا ہے۔ خیر یہ ایک کہانی ہے، کہانی کی سند نہیں ہوتی، لیکن میں کہتا ہوں کہ حضور کا بیان تو سند ہے نا، تو رسول پاک علیہ السلام نے یہی کچھ تو فرمایا ہے، اور یہ بات میں نے اپنے مشائخ سے بھی پائی ہے، میں نے اپنے مشائخ سے سنی ہے کہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کے یہ تجربات میں سے ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے مشائخ کے تجربات میں سے ہے۔ اللہ کے حضور ہم دعائیں کرتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کسی حکمت کے پیش نظر جب تاخیر کرتا ہے تو ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن نہیں، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندے کی کچھ ضرورت بہت ہی زیادہ پھنسی ہوئی ہو اور اس کی دعا مؤخر کی جا رہی ہو، تو 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ ان کو درمیان میں ڈالو، ایک جناب امیر حمزہ ہیں اور ایک جناب سیدہ زہرا پاک ہیں،
ان کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور دعا کرو۔ اللہ رب العالمین جو بھی حکمتیں ہوتی ہیں وہ حکمتیں والا بھی وہی ہے، حکمتوں کو تبدیل کرنے والا بھی وہی ہے، تو اللہ رب العالمین پھر ان کا کام کر دیتا ہے، ان کو پھر مزید مؤخر نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو الغرض میں نے ایک حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں کہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب زہرا کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور جناب زہرا کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ عنوان اگر کوئی زیادہ پریشانی دل میں بڑھا رہا ہو نا، سب لوگوں کے دلوں میں نہیں، لیکن بعض بیمار دل ہوتے ہیں، بعض بیمار فکر والے لوگ ہوتے ہیں، کو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب زہرا پاک، اور اگر وہ خوش ہو رہے ہیں تو اللہ خوش ہو جائے، اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں تو اللہ ناراض، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہوں گا جناب زہرا تو بڑی اونچی ہستی ہیں، اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور جا کر کے تو حضور کا یہ فرمان سمجھو نا، سخط اللہ فی سخط الوالد ورد اللہ فی رضا الوالد۔ اگر تمہارا باپ ناراض ہے سمجھو تمہارا اللہ ناراض ہے، اور اگر تمہارا باپ تم پر خوش ہے سمجھو تمہارا خدا تم پر خوش ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھانے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے یہ مثالیں بھی ہمارے سامنے حضور کی زبان اقدس سے نکال کر رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی رضامندی جو ہے وہ اللہ نے کئی امور ہیں ان میں چھپائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن باہر کے بڑے لیول پر اور ہائی لیول پر اگر کوئی بہت ہی بڑا کیس ہو تو پھر سمجھنا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ زہرا پاک کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے اور جناب زہرا پاک کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، معروف ہے، سننے میں بھی آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوئی ہے، لیکن آج میں نے اس کو 1 2 3 4 5 مختلف سندوں کے ساتھ اس حدیث پاک کا مطالعہ کیا، تو ایک لفظ ایسا ہے جو اس میں زیادہ پڑا ہوا ہے، ایک لفظ ایسا ہے جو اس حدیث میں زیادہ پڑا ہوا ہے، ایک لفظ ایسا ہے جو اس حدیث میں زیادہ پڑا ہوا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو کئی بار بات بتائی ہوئی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک عنوان کو، ایک ایک بیان کو، ایک ایک کلام کو مختلف کئی مجالس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہوتے تھے، تو آپ کی طبیعت مبارک ہے، کہیں یہ لفظ زیادہ فرما دیتے، کہیں یہ لفظ زیادہ فرما دیتے۔ اس کو بالکل اپنی سطح پر دیکھنا چاہو تو آپ بھی ایک بات کو 10 دن مختلف جگہوں پر جب جا کر بیان کرو گے تو ہر جگہ آپ کے الفاظ ایک نہیں ہوتے۔ ہماری تو مجبوری ہے کہ الفاظ ایک نہیں ہوتے، بھول بھال جاتے ہیں، حضور کی مجبوری نہیں، حضور کی حکمتیں ہوتی تھیں کہ کون سا لفظ کس مجلس میں ارشاد فرمانا ہے اور کون سا لفظ کس جگہ پر ارشاد فرمانا ہے۔ تو حدیث یہ ہے، ایک بار ٹائٹل آپ کی خدمت میں کہوں، پھر میں وہ 4-5 حدیث کے مختلف الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا۔ حدیث یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب قیامت کے میدان میں تشریف فرما ہوں گی اور پل صراط سے آپ کا گزر مبارک ہوگا، تو آپ کی عزت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اعلان کروانا ہے کہ محشر والوں اپنی نظریں جھکاؤ، تو جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادی گزر رہی ہیں، پھر آپ جب گزر جائیں گے تو پھر نظریں واپس اٹھانے کا اذن ان کو دے دیا جائے گا۔ عنوان یہ ہے، لیکن اس میں پہلی حدیث کے الفاظ سنیں، پھر دوسری حدیث کے الفاظ سنیں، پھر تیسری حدیث کے الفاظ سنیں، اور آخر میں پھر جو کچھ ہمیں حاصل ہوگا تو ان سب کو اکٹھا کر کے پھر ہم تفصیلی حدیث ہوں گے، کئی حدیثیں لیکن ایک تفصیلی حدیث بنا کر کے ہم اس کو سماعت کر لیں گے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث جناب زہرا کی شان میں ہے اور راوی جناب حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کیا گھر کی بات گھر کے راوی ہی سے نقل کی جا رہی ہے۔ تو جناب حضرت علی فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامۃ نادى مناد من وراء الحجاب، جب قیامت کا دن ہوگا تو پردوں کے پیچھے سے کہیں سی آواز آئے گی۔ وہ پردے کیا ہے میں ایک دوسری حدیث سے بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ پردوں کے پیچھے سے کہیں سی آواز آئے گی، یا اہل الجمع، اے مجمع والو یعنی میدان محشر میں آنے والو، غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکاؤ، عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادی فاطمہ گزر رہی ہیں، تو ذرا جب تک یہ گزر نہیں جاتی تب تک نظریں جھکا کے رکھو۔ اچھا حدیث پاک ایک کے الفاظ یہ ہوئے۔ اچھا دوسری حدیث میں یہ ہے کہ وہ جو من وراء الحجاب، پردوں کے پیچھے سے آواز آئے گی، من وراء الحجب، وہ پردے کیا ہیں؟ کہ من بطنان العرش، وہ پردے کو ادھر ادھر نہیں بلکہ وہ عرش کے اندر سے کہیں سی آواز آئے گی۔ اب ہے تو معاملہ چھپا ہوا ہی، ندا دینے والی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتے ہوں گے یا بس آواز ہوگی؟ اللہ بغیر فرشتوں کے بھی آواز دے سکتا ہے، جسے حاطف اور آواز غیبی کہا جاتا ہے۔ تو وہ بطنان عرش یعنی عرش کے اندر سے کہیں آواز آنی ہے کہ محشر والو نظر جھکا لو۔ اور ایک تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ صرف نظر ہی نہ جھکا لو بلکہ نکسوا رؤوسکم، سر بھی اپنا جھکا لو، یعنی یہ دوہرا اہتمام ہو گیا، پہلے سر جھکاؤ اور پھر نظر جھکا لو، یعنی یہ سر یہاں رہے اور نظر جھکے۔ آپ ذرا ایسا کر کے دیکھو، میں آپ کو بتاؤں اہتمام، سر آپ کا یہاں ہے نارمل اور نظر آپ بھلے جھکا لو، آنکھ کا دیکھنے کا دائرہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کافی دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے۔
آنکھ کے دائرہ اتنا بڑا ہوتا ہے, وہ ویو جو آنکھ بناتی ہے, کیمرہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اتنا کو ہے کیمرہ, لیکن وہ آنکھ ہے نا, تو وہ جو دائرہ بناتا ہے پکچر کا وہ بہت بڑا بنا دیتا ہے. اب سر سامنے ہو اور نظر جھک بھی جائے نا, وہ دیکھو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے سے ایک بندہ گزر رہا ہے, حالانکہ نظر میری جھکی ہوئی ہے. اب حضور پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے صرف آنکھیں نہیں, مکمل اہتمام کا سر بھی جھکا ہو. اب سر جھکا کر جب نظر دیکھو کہ نا, نظر جھکاؤ گے نا, اب آپ کو سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, سر بھی جھکا ہوا ہو اور نظر بھی جھکی ہوئی ہو. اب دونوں کے جھکنے پر اب آپ کے سامنے کا ویو کم ہو گیا ہے اور دور سے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کون گزر رہا ہے. یہ بڑا زبردست اہتمام ہوا. یعنی ایک حکم یہ ہوا کہ سر جھکاؤ اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ نظر بھی جھکاؤ. اور اس کے بعد تیسرے الفاظ یہ ہیں کہ یہ الفاظ معروف نہیں ہیں, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت میرے سامنے حدیث پڑی ہوئی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہتمام حالانکہ بہت کافی شافی تھا کہ سر بھی محشر والوں کے جھک گئے اور نظر بھی جھک گئے, لیکن پھر بھی رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اور اہتمام یہ کرنا ہے. یعنی یہ اہتمام عزت پر اہتمام عزت ہے, یہ ترقی کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں نے کہا نظریں جھکاؤ, پھر میں نے کہا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ سر بھی جھکاؤ. اب اگلے حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اس کے باوجود کیا ہے, فتمر علیہا ریطتان خضراوان, جناب زہرا پاک پر سبز رنگ کی ایک چادر ڈالی ہوگی, حالانکہ کافی تھی, اب تو بالکل ہی نظر نہیں آ سکتی تھی, لیکن حضور کہتے ہیں ایک نہیں ایک اور ڈالی ہوئی ہوگی. دو سبز رنگ کی چادریں جو ہیں جناب زہرا پاک کے وجود اقدس پر ڈالی گئی ہوں گی. اب تو مزید اہتمام ہو گیا. اور جو آخری الفاظ میں نے حدیث پاک میں پڑھے وہ یہ ہے, یہ آخری حدیث کے الفاظ سمجھنے ہو تو آپ کو حرمین جانا ہوگا. حرمین میں آپ کو پتہ ہے کہ رش زیادہ ہو جاتا ہے نا, تو حالانکہ ادھر ہی ہوتے ہیں سارے بندے, جو اپنے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, لیکن ٹھیک 1-1.5-2 منٹ کے بعد جب طواف کرتے کرتے جب گم ہوتے ہیں نا, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئے ہیں. اور رش کے اندر بندہ جب پھنس جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. چلو حرمین کا رش تو بہت بڑا رش ہے, تو یہاں بھی بعض اوقات, مجھے بھی بعض اوقات, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بندوں کی میں نے بات کہنی ہے تو سارے ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن میں ایسے دیکھتا ہوں کہ کدھر ہے یار بندہ. رش کے اندر بندہ ڈھونڈنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, بندہ چھپ سا جاتا ہے, یہ آپ کو بھی سمجھ آتی ہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ اغلا اہتمام, اللہ پاک نے یہ فرمانا ہے اغلا اہتمام کہ فتمر مع 70,000 جاریۃ من الحور العین, جنت کی 70,000 حوروں کا اللہ رب العالمین نے مجمع بنانا ہے. جناب زہرا کو درمیان میں کہیں فرمانا ہے آپ ان میں داخل ہو جائیں. اب یہ 70,000 ایک خواتین کا قافلہ چل رہا ہوگا, یعنی اب تو دیکھنے کا امکان ہی ختم ہو گیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی اینڈ ہو گئی تھی بھائی میرے, اس کے پہلے بھی انتہا ہو گئی تھی. یہ اس خاندان کی عظمتیں دیکھیں. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خاندان سے ٹکر لے گا کوئی ظالم آدمی, اس خاندان سے ٹکر لے گا کہ جن کے میدان محشر میں گزرنے پر سروں کو جھکایا بہت ہو گیا, نظروں کو جھکایا بہت ہو گیا, اور پھر 2 سبز چادریں اوپر ڈال دی گئیں بہت زیادہ ہو گیا, اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں اب تو میں کہتا ہوں کیا سے کیا ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے اس خاندان کی عزت اور احترام دیکھا جا سکتا ہے. کیوں حضور پھر یہ کلام ارشاد نہ فرمائے کہ زہرا خوش ہیں تو سمجھو اللہ خوش ہے, اور جناب زہرا اگر ناراض ہیں تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. ویسے میں حیرت میں ہوں اس وقت, واقعی حیرت میں ہوں. جناب زہرا کیا تو جناب علی کیا تو جناب حسن کیا تو جناب حسین کیا, ہر ایک کو یہ مقام تو اللہ نے دیا ہی ہوا ہے. حسن راضی تو اللہ راضی, حسین راضی تو اللہ راضی, حسن ناراض تو اللہ ناراض, حسین ناراض تو اللہ ناراض, علی راضی تو اللہ راضی, میں راضی, سارے راضی, جناب زہرا راضی تو ہم سارے راضی. اگر یہ ناراض, میں کہتا ہوں یہ ہر ایک کا مقام یہ ہے, حضور کا تو ہے ہی ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ مقام ہے ہی ہے. میں بس آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم ہمیں ایسا نہیں بنایا ہے. ہم تو الحمدللہ اپنے جو پیران طریقت ہیں, اہل اللہ ہیں, اولیاء کرام ہیں, ہم تو ان پر بھی کوئی غلط طریقے سے نہ سخت لہجہ بناتے ہیں یا نہ اعتراض کی انگلی اٹھاتے ہیں. ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, ان کا بھی ادب کرتے ہیں. اوپر چلے جاؤ, ہم حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کا احترام اور ادب کرنے والے لوگ واقع ہوئے. اوپر چلے جاؤ تابعین, اوپر چلے جاؤ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تو پھر بہت اوپر چلے جاؤ تو حضور کا خاندان مبارک. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یا جتنے بھی پاکیزہ ہستیاں رکھی ہیں, کسی کا بھی بغض ہمارے دل میں آنے ہی نہیں دیا. اس کی بڑی مہربانی ہوئی ہے, یہ اس کا انتخاب عطا ہوا ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو ایسا کر دیا کہ ہمارے دل میں کسی کے متعلق کوئی بخل نہیں ہے, کسی کے متعلق کوئی بغض نہیں ہے, کسی کے متعلق کوئی عداوت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. واقعہ مجھے پڑھ کر کے تو بہت اچھا لگا. حدیث پاک کے اندر جو مختلف روایات میں اضافہ آیا, اس اضافے کو پڑھ کر طبیعت میں بہت خوشی ہوئی. اب میں اس 3 4 5 حدیثوں کو ملا کر کے تو ایک حدیث بنا کر کے میں کہنے لگا ہوں کہ جناب
रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शहज़ादी हुजूर गुजरेंगे ना क़यामत के मैदान से, तो आप देखो मैं कहता हूँ क़यामत के मैदान में कोई हम जैसे कोई निके मोटे लोग नहीं, हमने तो जो होना ही होना है। पैगम्बर जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं, पैगम्बरों जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं। तो पैगम्बरों के बाद क्या बचा है, पैगम्बरों जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं, ख़ुद सरकार दो आलम जैसी हस्तियाँ मौजूद हैं। लेकिन ये किस कदर इज़्मत अज़मत मआब हुक्म है जो मैदान हश्र वालों को दिया जा रहा है कि सर झुकाओ नंबर 1, नज़र झुकाओ नंबर 2। यह आवाज़ आ रही है पर्दों के पीछे से, यानी वो अर्श के अंदर से पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है। और इसके बावजूद 2 सब्ज़ चादरें जनाब ज़हरा के वजूद अक़दस पर डाल दी जा चुकी होंगी। और इसके बावजूद फिर अगला एहतिमाम ये कि 70,000 हूरें उनके झुरमट में जनाब ज़हरा को गुजरने का हुक्म इरशाद किया जाएगा। जब तक आप नहीं गुजर रही हैं सब की नज़रें बहुक्म खुदाबंद करीम झुकी हुई हैं, और जब वो गुजर जाएंगी तो ज़ाहिर है कि फिर अल्लाह की तरफ से कोई नया इज़्न आएगा, जी गुजर गई हैं अब देखना है तो देख लो, वरना ज़ाहिर है दिख तो रही नहीं है कि देख कर कहें कि गुजर गई हैं तो नज़र उठा लेते हैं। देखना तो मना है, देखना ही तो मना है, लेकिन उनके गुजरने के बाद फिर बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा कि आप नज़रें उठाना चाहो तो उठा लो, जनाब ज़हरा गुजर गई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अगली हदीस के अल्फाज आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अख़बरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अना व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़मुहिब्बूना क़ाल मिन वराइकुम। ये हदीस पाक मारूफ़ है, मैंने आपको पहले भी मुख्तलिफ़ ज़मानों में बताई हुई है कि रसूल पाक जनाब हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे ख़बर दी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि क़यामत के मैदान में जो सबसे पहले लोग जन्नत में दाखिल होने वाले होंगे वो मैं हूँ। एक दूसरी हदीस में जनाब अली हैं, एक तीसरी हदीस में जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं, एक चौथी हदीस में जनाब हसन हैं और जनाब हुसैन हैं। तो पूछा गया हुजूर जो हमसे प्यार करने वाले हैं, तो फरमाया कि आपसे प्यार करने वाले आपके पीछे होंगे। क्योंकि मेरे तसलसल में आई है मैंने आपको सुना दी है, इस पर मज़ीद कोई तबसरा नहीं करता। मैं अगली हदीस की तरफ आगे बढ़ जाना चाहूँगा। मुझे ये हदीस पढ़ करके एक दूसरी किस्म की लताफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। जनाब ज़हरा पाक के साथ जुदाई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं थी। जनाब ज़हरा पाक के साथ जुदाई जो है हुजूर पसंद नहीं फरमाते होते थे। इसके लिए एक हदीस ये बताऊंगा और एक हदीस में आपको ये बताऊंगा, 2 हदीसें बताऊंगा तो जो मेरी ताफत होगी। अच्छा, जो पहली हदीस है इस मकसद को बयान करने के लिए वो सुनी आपने हुई है, लेकिन ये जो नतीजा मैंने आपको एडवांस बता दिया है यह नतीजा आपके लिए बाहर के आप दिलचस्प है और अजीब है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ये हदीस के अल्फाज समझें। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इदा साफरा आखिरु अहदिही इत्यानु फ़ातिमा व अव्वलु मन यदखुलु अलैहि इदा क़दिमा फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हयात अक़दस में सफ़र तो थे और ख़ास कर के मदीना के माहौल में तशरीफ़ लाने के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र वाक़या हुए, जिहाद के सफ़र, तबलीग के सफ़र, इबलाग के सफ़र वगैरह वगैरह, वफ़द भेजना, वफ़द लेकर आना, सुलह सफ़ाई के लिए जाना, बहुत सारे उन्वानात थे जिनकी खातिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम सफ़र तय करते होते थे, हत्ता कि हज का सफ़र, हत्ता कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के उम्र मुबारक के सफ़र। तो अलगरज़ बात यह है कि हुजूर सफ़र तो फरमाते थे, लेकिन हदीस के अल्फाज ये हैं कि सफ़र पर जाने से पहले रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिन को मिलना होता, अज़वाज मुतहरात को मिलना होता, उनसे मुलाकात करते, और भी जिससे आप मुलाकात का शर्फ नवाजना चाहते तो मुलाकात करते। लेकिन जो सबसे आखिर में जिस हस्ती से मुलाकात करते होते थे वो जनाब सईदा ज़हरा पाक थी। अब एकदम से आपको मैं एक उल्टा सा सवाल आपके सामने फेंकता हूँ मकसद को वाज़ेह करने के लिए, जो सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं उन्हें सबसे बाद में मिलते मैं उल्टा सा सवाल फेंका है आपके माहौल में, और इंशाल्लाह इसमें मेरा एक बड़ा ठंडा मकसद है, तबीयत को ठंडक और तवज्जो देने वाला मकसद है कि मुलाकात करनी है तो हम तो यही चाहते हैं ना कि सबसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, सबसे पहले मुलाकात की जाए। लेकिन नहीं, हुजूर कहते हैं जाते हुए, सफ़र में जाते हुए सबसे मिल मिलाकर किससे सबसे पहले मिले, उसका हदीस के अंदर मेरे इल्म में कोई तज़किरा ही नहीं है, लेकिन तज़किरा इस बात का एहतिमाम से है सबसे आखिर में जनाब ज़हरा से मिलते। अच्छा जी, आप हुजूर सफ़र तय करके जितने दिन बाहर रहना तो रहे, वापस तशरीफ़ लाए, तो अव्वल आपका ये होता कि आप पहले मस्जिद नबवी शरीफ में जाते, वहाँ जितने तवज्जो में होते या तलब में होते तो नफल अदा करते, 2-4 जो आप पसंद करते, तो नफल अदा करने के बाद आप फिर वो जुदाई चूँकि डली हुई होती थी तो मुलाकातें करनी होती थी, तो सारे बेताब होते हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं। अब हुजूर जब आते तो सबसे पहले जनाब ज़हरा को मिलते, जाते हुए सबसे
بعد میں جناب زہرا کو ملتے اور آتے ہوئے سب سے پہلے جناب زہرا کو ملتے. اس پر محدثین نے کلام کہا ہے نا, یقین جانو بہت لطیف کلام ہے. یہ لطیف کلام کہنے کے بعد مجھے ایک حدیث کے الفاظ بھی یاد پڑتے ہیں, میں وہ بھی آپ کی خدمت میں کہوں گا, بلکہ وہ تو قرآن پاک بھی ہے اور حدیث پاک بھی ہے, وہ بھی کہوں گا. عنوان کافی سارا کھل جائے گا, مجھے امید ہے عنوان کافی سارا کھل جائے گا. آپ دیکھیں, آپ یوں سمجھیں, آپ میرے ہاتھ پر توجہ رکھیں گے تو آپ کو سمجھنا تقریباً آسان ہوگا. سمجھیں کہ جناب زہرا پاک کا مبارک گھر سب سے بعد میں ہے. حضور مدینہ سے نکلنے لگے ہیں تو سب سے بعد میں جناب زہرا کا گھر ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے تصویر پیش کر رہا ہوں. اچھا, باقی ازواج مطہرات کے گھر اس سے پہلے ہیں, اور ہے بھی ایسے ہی, ہے بھی ایسے ہی, یہ کوئی اتنا غلط بھی نہیں ہے, یعنی ہے بھی ایسے ہی. اچھا, جناب عائشہ کو ملے, جناب حفصہ کو ملے, سب گھروں سے مل کر کے تو جناب زہرا کو ملے. اب اگر جناب زہرا کا گھر ہوتا یہاں تو ان کو ملنے کے بعد جب باقیوں کو ملتے تو جو یہ ٹائم تھا یہ 7+ ہو جانا تھا نا سفر میں, ان کو ملنے والا ٹائم پلس ہو جانا تھا سفر میں. اب حضور نے یوں نہیں کیا, باقی سب کو مل کر جناب زہرا کو بعد میں ملے. اب جب سفر طے کر کے 1 مہینہ مثلا طے کرتے ہیں ہم, چلو ایک ہفتہ سفر طے ہوا تو آخری بار ملاقات جناب زہرا سے ہوئی. ہفتہ سفر طے کر کے واپس آئے تو ہفتے کے بعد ٹھیک ملاقات تھی جناب زہرا سے ہوئی. اچھا, اگر جناب زہرا کا گھر ہوتا یہاں, یعنی سب سے پہلے ان کو ملتے تو پھر اس کے بعد حضور واپس تشریف لاتے تو 1 ہفتہ جمع ان کو ملنے کا ٹائم, 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 تو سب سے آخر میں جناب زہرا ملتی, وہ وقت زیادہ ہو جاتا. تو محدثین نے کہا کہ حضور رحمت عالم پسند یہ کرتے ہوتے تھے کہ میرے درمیان اور جناب زہرا کے درمیان جدائی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے امید ہے کہ کچھ مضمون سمجھ آیا ہوگا, مجھے امید ہے کہ کچھ مضمون سمجھ آیا ہوگا. اور یار اللہ پاک نے اس بڑی عزت کی خیرات میں چھوٹی عزت ہم امتیوں کو بھی عطا فرمائی ہوئی. میں آپ کو مقصد سمجھاتا ہوں انشاءاللہ کہ اس امت کی عزت کی خاطر, حضور کی نسبت سے اس امت کو جو شرف و مقام ملا اس کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ بھی یہی حال کیا ہوا ہے. کیا حال؟ کہ یہ امت دنیا میں آئی سب سے بعد میں ہے اور جنت میں سب سے پہلے حساب و کتاب ان کا ہوگا. حساب و کتاب کر کے جنت میں سب سے پہلے اور دنیا میں آئی سب سے بعد میں ہے. اس پر محدثین نے کہا آپ فوراً سوچیں, جناب آدم کی امت کو قیامت آنے سے پہلے, اب ہم یہ امت آج ہے, تو اس سے پہلے کئی امتیں آ چکی ہیں, وہ تب سے لے کر آج تک قبروں کے اندر ہیں نا, قیامت کا انتظار کر رہی ہے نا. اچھا, اب اگر اس کے بعد 10 سال کے بعد قیامت آ جائے تو ہمیں صرف 10 سال قبر میں رہنا پڑا, انہیں ہزاروں سال قبر میں رہنا پڑا. میدان محشر میں چلے جاؤ, اب اگر ہمارا حساب سب سے آخر میں ہوتا تو ہزاروں 1,24,000 تو نبی ہے نا مشہور, چلو کم و بیش, تو 1,00,000 امتوں کا پہلے حساب ہوتا, ہم رکے رہتے تو جنت بھی اتنا لیٹ نہ ہو جاتے. اللہ رب العالمین نے حضور کی عزت کی خاطر اس امت کے ساتھ یہ سلوک کیا, بھیجو سب سے بعد میں اور حساب سب سے پہلے کرو تاکہ میدان محشر میں بھی ان کو کم رکنا پڑے, قبروں میں بھی کم رکنا پڑے. اب مانا سمجھ آ گیا, یہ تو قرآن پاک کا بیان ہے, کنتم خیر امہ, اور پھر تم بہترین امت ہو. پھر اس امت کی عزت میں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, اللہ کرے ہم امت کو بھی شرم آ جائے کچھ کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی عزت دی ہوئی ہے رسول پاک علیہ السلام کے شرف و مقام کی بدولت, اور ہم کدھر پھر رہے ہیں, ہمارے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے. اچھا, تو اب آپ سمجھیں, میں اس پر آخری کلام کرتا ہوں, آج کی نشست کا آخری کلام کرتا ہوں کہ حضور کم سے کم جدائی, یہ زمانوں کے اعتبار سے جدائی کا حال میں نے کہا, زمانوں کے اعتبار سے جدائی کا حال. جب جناب زہرا پاک کی شادی ہوئی تو حضور نے جناب علی کو حکم دیا, اچھا بھی کسی مکان شکان کا بندوبست کرو, شہزادی حضور کو رکھنا کہاں ہے. انہوں نے کسی مقام کا بندوبست کر لیا, شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, لیکن وہ جو مکان بنتا تھا وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے گھر مبارک سے ذرا تھوڑا کو اتنا کوئی فاصلہ بنتا تھا کہ حضور چاہ رہے تھے کہ یہ زیادہ ہے بھائی. اتنا کوئی فاصلہ بنتا تھا کہ حضور محسوس کر رہے تھے یہ فاصلہ تو زیادہ ہے بھائی. وہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, نظام چلتا رہا. ایک دن حضور جب ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے نا, تو جناب علی کے گھر میں بیٹھ کر کے جناب زہرا کے گھر میں حضور نے کہا کہ ارے یار کوئی اور مکان ڈھونڈو یار, قریب ہو جو کوئی اور ہمارے گھر سے قریب مکان ہونا وہ ڈھونڈو. جناب شہزادی حضور کو پتا تھا کہ جناب حارثہ بن نعمان کا مکان ہے, حارثہ بن نعمان کا مکان صحابی رسول ہے, تو وہ ذرا حضور کے گھر سے قریب پڑتا ہے. تو کہنے لگا کہ حضور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ذرا قریب ہو جائے, اب ایسا کر لیں کہ ہمارا گھر حارثہ کو دے دیں, حارثہ کا گھر ہمیں لے کر دے دیں, ان سے مارچہ فرما لیں آپ, جو ہم قریب ہو جائیں گے آپ کے. حارثہ کا گھر ہمیں دے دیں, ہمارا گھر حارثہ کو دے دیں. اللہ, حضور پاک علیہ السلام کی حیاداریاں, ذاتی معاملات میں حیاداریاں کا. زہرا بیٹی بات یہ ہے کہ ایک بار پہلے بھی نا ہم نے حارثہ سے سودا کیا ہوا کسی نہ کسی مکان کا, یہ لے لے اور وہ دے دے, اب ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے.
ذاتی حیثیت میں دیکھو ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک بار پہلے بھی ہم نے ان سے اس طرح کا لین دین کیا تھا, اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اچھا بات تو ختم ہو گئی, لیکن حضور بات ارشاد فرمائیں اور بات صحابہ تک پہنچے نا, وہ بات اڑ گئی کہ حضور نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ زہرا قریب آ جائیں. تو حارثہ حضور کی خدمت میں خود ہی آ گئے. جو کلمات تھے وہ ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں. کہنے کہ یا رسول اللہ, واللہ یا رسول اللہ, المال الذی تأخذ منی احب الی من الذی تدع. میرے حضور میرا جتنا مال ہے اس میں سے جو آپ لے لیں گے نا مجھے وہ زیادہ پسند ہے اس سے جس کو آپ چھوڑ دیں گے. حضور میرا گھر آپ کا ہے, میرا سارا کچھ آپ کا ہے, میں خود آپ کا ہوں. حضور آپ ہاتھ رکھیں کس گھر پر آپ خوش ہیں, اور وہ گھر میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس پر میں نے آپ کو دوسری حدیث پیش کی کہ جناب زہرا کا مقام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ تھا کہ زمانوں کی جدائی زیادہ ہو جائے یہ بھی حضور پسند نہیں فرماتے تھے, اور مکانات اور جگہوں کی جدائی زیادہ ہو جائے یہ بھی حضور پسند نہیں فرماتے تھے. مجھے اچانک ایک لائن کی حدیث یاد آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے کر جانے لگے تھے, وہ اسی فیملی کے ساتھ جڑنے والی بات ہے, تو کان مبارک میں کچھ کہا تھا جناب زہرا کو تو رو پڑی تھی, اور پھر دوبارہ کان مبارک میں کچھ کہا تھا پھر مسکرا پڑی تھی. وہ کہانی بھائی اسی فیملی سے تعلق رکھتی ہے. پہلا قول بعد میں پھر راز کھولا تھا کہ جناب زہرا کیا کہا تھا رسول اللہ نے, کہا میں جا رہا ہوں, میں رو پڑی تھی. کہا پھر کیا کہا تھا کہ آپ خوش ہو گئے تھے, تو حضور ابا حضور نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہی ہونی. یعنی آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آؤ گی تو زمانوں کی جدائیاں کم, مکانات کی جدائیاں کم, اتنا مقام, اتنی عظمت, اتنا شرف, اتنی منزلت, اتنا رتبہ, اتنا مرتبہ اللہ رب العالمین نے جناب زہرا شہزادی حضور کو عطا فرمایا ہوا تھا. یہ شہزادی حضور کے لیے ہے, وغیرہ ہمارے لیے ملکہ کائنات ہیں. یہ سیدۃ نساء الدنیا ہے, سیدۃ نساء المؤمنین ہے, سیدۃ نساء الجنہ ہے, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا.